الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائے، حوصلے بلند فرمائے اور انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ آپ سب بھی آمین لکھ دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے آمین لکھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فتح العزیز میں تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں، سورۃ الانشقاق کی تفسیر کچھ اس طرح سے، اس میں کچھ یہ لکھتے ہیں کہ قبر میں جب انسان جائے گا تو وہ انسان جو نماز پنجگانہ کی اور خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہوگا، تو اس شخص کے قبر میں جاتے ہی ایک خوبصورت، صحت مند، تندرست انسان، نوجوان قبر میں داخل ہوگا اور آ کر کہے گا کہ گھبرانا نہیں۔ ابھی منکر نکیر آ رہے ہیں، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ابھی منکر نکیر آ رہے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں، میں ہوں۔ تو اتنی دیر میں منکر نکیر آئیں گے، وہ سوال کریں گے، تو وہ نوجوان، صحت مند، تندرست، خوبصورت جو چہرے والا، وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے گا، اور منکر نکیر سر نیچے کر کے اور وہ جواب تحریر کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ تمام سوالات کے جوابات ہو جائیں گے۔ منکر نکیر اجازت چاہیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ اب وہ نوجوان، صحت مند، خوبصورت چہرے والا جب جانے لگے گا تو وہ شخص جو میت ہے، جو شخص قبر میں آیا فوت ہو کر، وہ سوال کرے گا کہ اے خوبصورت نوجوان، تو کون ہے؟ تو وہ نوجوان کہے گا کہ میں تمہاری فجر کی نماز ہوں جسے تم پابندی سے پڑھتے تھے۔ نماز جو ہے یہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند اور جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اب وہ شخص جب جانے لگے گا تو کہے گا کہ گھبرانا نہیں، پھر بھی وہی الفاظ ہوں گے کہ گھبرانا نہیں، ابھی جنت کی کھڑکی اس طرف سے کھل جائے گی اور تم جنت کے نظارے بھی کرتے رہنا اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی تمہارے پاس آتی رہیں گی۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معلوم ہوا کہ فجر کی نماز جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی فرض نماز، 2 رکعت فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں انہیں کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ مجھے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو وہ لوگ بھی توجہ کریں جو صرف فجر کے فرض کے ٹائم پہ پہنچتے ہیں، سنتیں ان کی رہ جاتی ہیں، تو انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ نماز فجر، جماعت فجر سے پہلے مسجد میں آئیں، سنتیں پڑھیں اور پھر جو ہے فرائض ادا کریں، اور ہو سکے تو گھر سے سنتیں پڑھ کے نکلیں تاکہ اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی ادا کرو، سنتیں، نوافل، وتر وغیرہ یہ گھر میں بھی ادا کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں خواتین نماز نہیں پڑھتی،
یا مرد حضرات بقیہ نماز فرض کے علاوہ فرائض جو ہے وہ مساجد میں ادا کریں، اور بقیہ نماز جو ہے وہ گھر میں آ کر اور پہلے کی جو سنتے ہیں وہ بھی گھر سے ادا کر جائیں، تاکہ ان کا اجر جو ہے وہ ثواب جو ہے ہمیں زیادہ ملے۔ اور اس کے علاوہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں نماز کی۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتا ہوں نماز کے حوالے سے، فجر کی نماز کے، خاص طور پہ فجر کی نماز کے حوالے سے۔ ایک شخص رات کو سوتا ہے اور وہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں نے صبح کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ وہ شخص جب صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے، اٹھ کر اس وقت جو ہے یہ روشنیاں نہیں ہوتی تھیں جیسے کہ آج کل بلب وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، روشنیاں ہیں اور گلیاں روشن ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ شخص اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے اچھے اور خوشبو لگا کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب راستے میں جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے اس کو راستے میں ٹھوکر لگتی ہے، وہ شخص نیچے گرتا ہے، اس کے کپڑے جو ہے وہ میلے ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ واپس آتا ہے، گھر آ کر پھر نہاتا ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگا کے پھر چلتا ہے مسجد کی طرف۔ اب جب وہ دوسری بار جا رہا ہوتا ہے، اسی جگہ پر پہنچنے کے بعد اس شخص کو پھر ٹھوکر لگتی ہے، وہ نیچے گرتا ہے اور اس کے کپڑے پھر میلے ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ واپس آتا ہے اور آ کر کپڑے دوبارہ چینج کرتا ہے۔ اب یہ تیسری بار وہ شخص یہ عمل کر رہا ہے، وہ کپڑے چینج کرتا ہے، نہا کے کپڑے چینج کر کے اور خوشبو وغیرہ لگا کے دوبارہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب جب وہ نوجوان وہاں پر، وہ شخص اللہ کا نیک بندہ وہاں پر پہنچتا ہے جس جگہ پر اس کو 2 بار پہلے ٹھوکر لگ چکی ہوتی ہے، وہاں پر ایک شخص چراغ لیے دیا لے کر کھڑا ہے، چراغ لے کر کھڑا ہے، روشنی کی ہوئی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی خیر ہے، یہاں پر کھڑے ہو، کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ آپ چلو میں آپ کو مسجد تک چھوڑ آتا ہوں۔ جب مسجد تک پہنچتے ہیں تو وہ شخص جو دیا لے کر کھڑا ہوتا ہے وہ باہر رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تم نماز پڑھاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، روشنی کی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو مسجد میں نماز پڑھو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، آپ جاؤ نماز پڑھاؤ، میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو نماز سے روکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ کون ہے تو؟ کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں، اور جو آپ کو 2 بار پہلے ٹھوکر لگی ہے وہ کسی چیز سے ٹھوکر نہیں لگی، بلکہ میں نے ٹانگ آگے لگائی اور آپ کا پاؤں میری ٹانگ سے لگا اور آپ نیچے گر گئے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کی نماز رہ جائے، آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، جماعت سے بھی رہ جائیں اور نماز بھی قضا ہو جائے، لیکن آپ نے جو عمل کیا، پہلی بار جب آپ نہائے، کپڑے چینج کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے آپ کی بخشش فرما دی۔ پھر میں نے ٹانگ اڑائی غصے میں کہ اب جو ہے نا اس کو نماز کے لیے نہیں جانے دوں گا۔ آپ دوبارہ تیار ہو کر آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اور پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کی بھی بخشش فرما دی۔ پھر جب آپ تیسری بار آ رہے تھے تو میں یہ دیا لے کر، چراغ لے کر کھڑا تھا، وہ اس لیے کھڑا تھا کیونکہ اگر اب میں ٹھوکر لگاتا یا آپ کو کسی اور چیز کے ساتھ ٹھوکر لگ جاتی، آپ گر جاتے، آپ نے دوبارہ یہی عمل کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند آنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پورے خاندان والوں کی بخشش فرما دینی تھی، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے خاندان والوں کی بخشش ہو، آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی تو ہو گئی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اوروں کی ہو، اس لیے میں دیا لے کر، چراغ لے کر کھڑا تھا تاکہ آپ کو نہ ہی ٹھوکر لگے، آپ امن سے، آپ حفاظت سے مسجد تک پہنچ جائیں۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، غور کریں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ ہمیں کبھی بھی نماز کی طرف جانے نہیں دے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، جیسے اس شخص نے مقابلہ کیا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام حاصل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل، یہ نیک کام بہت ہی پسند آتے ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے، اور ہم نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی موت میں آسانی پیدا فرمائے گا، نماز کی برکت سے گھروں میں امن اور سکون قائم ہوتا ہے، نماز ہی ہے جس کی برکت سے رب تعالی قبر میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، سوالات میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، نماز ہی کی برکت سے رب تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز پنجگانہ کی پابندی کریں گے، اور انشاءاللہ فجر کی نماز کبھی بھی قضا نہیں کریں گے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ جو نیکی کی دعوت ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے اور یہ عام ہوتی رہے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔